بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بالشمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید۔ مالک اللہ آپ سب کو اس عظیم عبادت کا عظیم اجر عطا فرمائے۔ مالک اللہ آپ سب کا اس مقام مقدسہ پر چل کے آنا بارے آقا کے حضور میں یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ مالک اللہ بانیان رضام بالخصوص قبلہ سجاد شاہ صاحب ہیں، قومی لباس ہیں یا دیگر احباب ہیں جنہوں نے اس صف اعلیٰ میں اپنا حصہ ڈالا ہے، مالک اللہ ان کی محنت و صحیح قبول فرمائے، ان کے گھروں پر رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ مالک اللہ امام سجاد علیہ السلام کے دکھوں کے صدقے قبلہ سجاد شاہ صاحب کی صحت کو صحت کاملہ و واجدہ میں تبدیل فرما۔ مالک اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما، اور جو مومن جہاں جہاں بیمار ہیں سب مومنوں کو شفاء کلی عطا فرما۔ مالک اللہ مومنوں کے گھروں پر رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ اجازت ہو تو آپ کے سامنے لب گشائی کی جائے۔ آج جس آیت کو آغاز سخن کے طور پر عنوان سخن بنایا، قرآن پاک کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ مالک لم یزل خالق اکبر نے ارشاد فرمایا وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بھی گھروں میں آیا کرو تو دروازوں سے آیا کرو۔ اللہ سائل کو خیرات مانگنے کا ادب سکھانا چاہ رہا ہے کہ جب بھی گھروں میں آنا ہے تو دروازوں سے آنا ہے۔ اب نہج البلاغہ ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں جو بندہ دروازہ چھوڑ کر کسی اور راستے سے آتا ہے فَهُوَ سَارِقٌ، اسے چور کہا جاتا ہے۔ جو بندہ دروازہ چھوڑ کے کسی اور راستے سے آتا ہے اسے چور کہا جاتا ہے۔ اور اگر یاد ہو تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بھی گھروں میں آنا ہے دروازوں سے آنا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور علی کہتے ہیں جو بندہ دروازہ چھوڑ کے کسی اور راستے سے آتا ہے اسے چور کہا جاتا ہے۔ جو بندہ دروازہ چھوڑ کے کسی اور راستے سے آتا ہے اسے چور کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ محمد کے زمانے میں آخر چور کون کون سے پائے جاتے تھے، علی کے زمانے میں آخر چور کون کون سے پائے جاتے تھے، اگر یہ چیک کرنا ہوتا تو کسی کونے پر کھڑے ہو کر علی کا نعرہ لگا دیا جاتا اور پھر چہر کو پڑھا جاتا۔ جو خوش ہو جاتا وہ اور ہوتا، جس کا رنگ بدل جاتا وہی چور ہوتا۔ آپ سلامت رہیں، جس کا رنگ بدل جاتا، کیونکہ علی دروازہ ہے۔ نبی نے علی کو علم کا دروازہ کرا دیا، یعنی جو بھی علی سے دشمنی رکھے گا اسے چور کہا جائے گا۔ یعنی علی ہی وہ راز کبریائی ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے آپ کائنات کے اندر چھپے ہوئے چور آشکار کر سکتے ہیں۔ کہاں کہاں چور پائے جاتے ہیں؟ فرمایا وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھروں میں آنا ہے تو دروازوں سے آنا ہے۔ اب عربی میں ایک دروازے کو باب کہا جاتا اور اس کی جمع بیوت یا ابواب کہلاتی ہے۔
قدردانوں کے ساتھ میرا خطاب ہے، علم سننے والوں کے ساتھ میری گفتگو ہے۔ عربی میں ایک دروازے کو باب کہا جاتا اور اس کی جمع ابواب کہلاتی ہے۔ علماء علم آداب نے لکھا ہے کہ اگر کسی آیت کی تفسیر آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ اس آیت کے آداب نکال لیا کریں، اور یہ آداب جس پہ منطبق ہو جائیں تو سمجھنا وہی اس کا مصداق ہوگا۔ آج بڑا راز کھلا ہے، اگر ہم باب کے آداب نکالیں تو بے کے 2 عدد ہوتے ہیں، الف کا 1 عدد ہوتا ہے، اور پھر بے کے 2 عدد ہوتے ہیں، تو باب کے آداد 5 بنتے ہیں۔ باب کے کل آداد بھائیگر 5 بنتے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ بظاہر میرا ایک دروازہ ہے مگر مراد 5 تر ہوا کرتے ہیں۔ بظاہر میرا ایک دروازہ مگر مراد 5 تر ہوا کرتے ہیں۔ باب کے عدد کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اگر ہم ابواب کی آداد نکالیں تو میری بحث کچھ کمزور ہے، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں، الف کا 1 عدد ہوتا ہے، بے کے 2 عدد ہوتے ہیں، واو کے 6 عدد ہوتے ہیں، اب کل کے 9 بن جاتے ہیں، پھر الف کا 1 ہوتا ہے، یہ 10 بن جاتے ہیں، پھر بے کے 2 ہوتے ہیں، یعنی ابواب کے کل آداد 12 بنتے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ بظاہر باب اللہ 5 تر ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ بکھر جائے تو پھر 12 بن جاتے ہیں۔ اگر یہ بکھر جائے، قبلہ جی علمی گفتگو ہے، جو علم سننا چاہتے ہیں، جو علم کی قدر کرنا اچھی طرح سے جانتے ہیں، اب باب کے 12 عدد بنتے ہیں، باب کے 5 عدد بنتے ہیں۔ اب آئیے مل کے ذرا نام حسین کی آداد نکالتے ہیں۔ جب حسین کی آداد نکالے جاتے ہیں تو میرے مولا کے عدد 128 بنتے ہیں۔ یہ تو بڑا راز سمجھانا ہے، میرے مولا کے عدد 128 بنتے ہیں، اور سرکار باب الحوائج مولا غازی عباس، جس کی آج میں نے عظمت بیان کرنی ہے، مولا عباس کے کل آداد بھائیجان 133 بنتے ہیں۔ 133 مولا عباس کی آداد 133 بنتے ہیں، مولا حسین کے 128 بنتے ہیں، اور باپ کے بھائیجان 5 آداد تھے۔ اگر ہم باپ کے یہی 5 عدد حسین میں شامل کر دیں، 128 میں شامل کر دیں تو کل 133 بن جاتے ہیں، جو کہ عباس کے آداد کہلاتے ہیں۔ اگر 5 یہی آداد حسین میں شامل کر دیں تو کل آداد 133 بن جاتے ہیں، جو کہ عباس کے آداد کہلاتے ہیں۔ یعنی باپ کو اگر حسین میں شامل کیا جائے تو عباس بن جاتا ہے۔ اب وہ بندہ جو فرش پہ بیٹھ کر آج کی معراج کرنا چاہتا ہے، وہ سر اٹھائے اور مجھے دیکھے، بھائی اگر باپ کو حسین میں شامل کیا جائے تو عباس بن جاتا ہے، باپ کو حسین میں شامل کیا جائے تو عباس بن جاتا ہے۔ اب حسین ہے اللہ کا دروازہ، عباس ہے حسین کا دروازہ، حسین ہے باب اللہ اور عباس ہے باب حسین۔ یعنی کائنات کا کوئی بندہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حسین راستہ نہ دے، اور کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا جب تک عباس راستہ نہ دے۔ کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ حسین باب الہی، اور کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ عباس باب حسین کہلاتا ہے۔ حسین کا دروازہ ہے میرا مرشد عباس۔ پاک سیدہ جب دنیا سے جانے لگتی ہے، میرے مولا سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا علی میں نے حسین کا نگران چھوڑ لیا، کہا یا علی میں نے حسین کے محافظ کا نام بھی تجویز کر لیا۔ اب مولا پوچھتے ہیں بی بی کیا نام رکھا ہے؟ کمال معرفت یہ ہے، بی بی چاہتی تو یہ کہہ دیتی کہ میں نے عباس نام رکھا ہے، لیکن بعد سیدہ نے عباس کی شرح بیان کرنا شروع کر دی، عباس کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کر دی۔
بی بی کہتے ہیں یا علی میں نے آپ کے نام علی سے عین کو لے لیا. توجہ چاہوں گا, میں نے آپ کے نام علی سے عین کو لے لیا ہے, اور چونکہ میں مستور ہوں, پردہ دار ہوں, میں اپنے نام کی تشہیر نہیں کرنا چاہتی, میں نے اپنے لقب بطول سے بے کو لے لیا ہے, علی سے عین کو لے لیا ہے, بطول سے بے کو لے لیا ہے. کہ یا علی, اور اپنے بابا محمد مصطفیٰ کے آسمانی نام احمد سے میں نے الف کو لے لیا ہے, اور چونکہ حسن اور حسین یہ میری دونوں آنکھیں ہیں, اور حسن اور حسین میں چونکہ سین کامن پائی جاتی ہے, مشترک پائی جاتی ہے, میں نے حسنین سے سین لے کر عباس کا نام عباس رکھ دیا ہے, عباس کا نام عباس رکھ دیا ہے. یعنی بی بی نے علی سے عین لے کر, بطول سے بے لے کر, احمد سے الف لے کر, اور حسنین سے سین لے کر عباس کا نام عباس رکھ کر کائنات کو بتا دیا کہ کوئی عام بچہ نہیں عباس, ایک ہی وقت میں ملکہ بھنجدر ہے عباس. یا علی, نعرہ اتنا ڈھیلا ہے کہ کیا ہوگا, نعرہ لگے تو سارے مل کے لگائے ہیں. علی کا نام تو بلند لینا چاہیے ہر بنتا ہے, علی کا نام بلندی کے ساتھ لیا کریں. اپنے پیروں کا نام شرمندگی سے وہ لیتے ہیں جن کے پیروں نے شرمندہ کیا ہوگا, اور جن کا پیر ہر جنگ کا فاتح, انہیں سر جھکا کے یا خاموشی سے نعرہ نہیں لگانا چاہیے. تو عباس کیا ہے, ایک ہی وقت ملکہ بھنجدر ہے عباس. عباس کا نام پاک بی بی نے خود تجویز کیا ہے. اہل لغت لکھتے ہیں کہ العباس ہوا اسم من الاسماء العشر, کہ عباس شیروں میں سے ایک شیر کو کہا ہے. اہل لغت لکھتے ہیں, کتنا بھائی, اہل لغت لکھتے ہیں عباس, ابھی بتانا ہے عباس کسے کہا ہے. عباس شیروں میں سے ایک شیر کو کہا جاتا ہے, اور اہل لغت لکھتے ہیں کہ مختلف کیفیات کے مختلف شیر پائے جاتے ہیں. زرگام بھی شیر کو کہا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے چیرنے پھاڑنے والا شیر. بیگم بھی شیر کو کہا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تیزی سے دوڑتا ہوا شیر. غضنفر بھی شیر کو کہا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے بڑا اور بزرگ شیر. لیث بھی شیر کو کہا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ہلاتا ہوا شیر. حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایسا شیر جو اپنے شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. حیدر بھی شیر کو کہا جاتا ہے جو اپنے شکار کو بھیجا دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے. حارث بھی شیر کو کہا جاتا ہے جس کا معنی ہے حفاظت کرنے والا شیر. یعنی مختلف کیفیات کے بھائیوں شیر پائے جاتے ہیں. کسی شیر کا معنی ہے کہ تیزی سے دوڑتا ہوا شیر, کسی کا معنی ہے کہ حملہ کرتا ہوا شیر, کسی کا معنی ہے کہ چیرنے پھاڑنے والا شیر, کسی کا معنی ہے کہ کھرلاتا ہوا شیر, کسی کا معنی ہے کہ اپنے شکار کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے والا شیر. اور عباس بھی بھائیوں ایک شیر کو کہا جاتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے شفا عباس سے ملتی ہے. وہ بندہ چپ رہ گیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. عباس بھی بھائیان ایک شیر کو کہا جاتا ہے. اب پوچھئے عباس شیر ہے تو پھر کیسا شیر ہے. عباس کہا جاتا ہے تو کسے کہا جاتا ہے؟ بھائی وہ شیر جو اپنے شکار کو مارنے کے لیے بچوں کا استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنی ایک نگاہ کو اپنے شکار پر ڈال دیتا ہے, اور اس کا شکار خوف سے مر جائے, اسے عباس کہا جاتا ہے. کیا کہنے آپ کے یقین والے دل کو مطمئن کھڑا ہے, کیونکہ ہر سماج ہر سوچ میں ہم نقاب ہو کر سرکار باب الحماج کے فضائل سننا چاہ رہی. مولانا قاضی عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے. ایک جملہ اور میرے ذہن میں آ گیا, جملہ وہ بھی آپ سے پیارا نہیں کرتا. عباس بھی ایک شیر کو کہا جاتا ہے. مختلف کیفیات کے شیر ہوتے ہیں لیکن عباس بھی ایک شیر کو کہا جاتا ہے
بتاؤں کہ عباس کی صحت کو کہا جاتا ہے کتنی جرأت کا مالک ہے عباس، کتنی طاقت کا مالک ہے عباس، کہ وہ واحد اللہ جس شیر پہ ناز کرتا ہے اسے علی کہتے ہیں، اور یہی علی جس پہ ناز کرے اسے عباس کہنے آپ کے آپ سلامت ہیں، آپ جیتے علی جس پہ ناز کرتا ہے اسے عباس کہا جاتا، کوئی عام بچہ نہیں ہے عباس، آل محمد کے راز کا نام عباس ہے، آل محمد اللہ کے راز ہے، اور آل محمد کے راز کو عباس کہا جاتا۔ عباس ایک راز نہیں تو کیا ہے کہ ہمارے چوتھے بادشاہ تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک صحابی آتا ہے اور آ کر باب الحوائج کا نام لیتا ہے کہ میرا امام کھڑا ہو جاتا ہے، اس نے سوچا شاید امام معصوم اپنی مرضی سے ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں، اس نے دوبارہ نام لینا شروع کیا، یا مولا دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس نے پھر لینا شروع کیا، مولا دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سامعین گرامی کم وہ صحابی 9 مرتبہ باب الحوائج کا نام لیتا ہے، ہمارا چوتھا بادشاہ بار بار کھڑا ہو جاتا ہے، بار بار احترام سے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ صحابی کہتا ہے کہ مولا آپ امام ہیں، آپ حجت ہیں، عباس ریت ہے، آپ امام ہیں، عباس ریت ہے، آپ حجت ہیں، عباس ریت ہے، مالک میں عباس کا نام لیتا ہوں، آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے تمہیں کیا پتا کہ عباس کسے کہا جاتا ہے؟ کہا عباس کو سمجھنے کے لیے بندے کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ آپ سلامت رہیں، جیتے رہیں۔ عباس ہر ایک عقل کے ادراک میں آ ہی نہیں سکتا۔ تیاری کریں ہم تو عباس میں پڑھنا ہے، عباس کہا کس کو جاتا ہے؟ عباس کتنی فضیلتوں کا مالک ہے، میرے آقا کی فضیلت کیا ہے؟ عباس کوئی عام بچہ نہیں ہے، میرا مرشد غازی عباس جنگ صفین کا موقع ہے، میرے مولا کہتے ہیں میرا کون سا بچہ جنگ لڑنے جائے گا، میرا کون سا بیٹا جنگ لڑنے جائے گا؟ یہ حسنین آگے آتے ہیں، کہا حسنین آپ تو مباہلہ سے محمد کے بیٹے ہیں، میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ لڑنے جائے گا؟ اب جناب جعفر آگے بڑھتے ہیں، جعفر سے مولا نے پوچھا جعفر تو یہ بتا تو کتنا وقت لے گا اس جنگ صفین میں جا کر ان دشمنوں کو فنار کرنے کے لیے؟ کمالے میں صبح جاؤں گا اور دوپہر ہوتے تک ان سب کو فنار کر دوں گا۔ علی فرماتے ہیں جعفر تجھے دیر ہے، علی کو جلدی ہے، تجھے دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اب مولا کا ایک اور بیٹا آگے آتا ہے، کمالے میں بھی بڑے جلدی سے ان دشمنوں کو فنار کر دوں گا۔ علی پھر فرماتے ہیں کہ تجھے دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اب مولا غازی عباس آگے بڑھتے ہیں، کہا عباس تو بتا تجھے کتنا وقت چاہیے ان دشمنوں کو فنار کرنے کے لیے، ان دشمنوں کو مارنے کے لیے؟ یہ باب الحوائج کے جسم میں قوت اور طاقت آتی ہے، میرے مولا جلال میں اگر کہتے ہیں، کہا بابا علی مجھے تیری عظمت کی قسم ہے میں ایک گردن کو اڑا کے اسے آسمان پر پھینکوں گا اور ابھی وہ زمین تک نہیں آئے گی کہ آخری کا سر گرم کر رہا ہوگا۔ ایک کا سر گرم کروں گا ابھی وہ نیچے نہیں آئے گا کہ آخری کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے مولا نے جنگ صفین میں علی نے اپنے عباس کو دوسرا علی بنایا، علی نے اپنے بیٹے کو مکمل علی بنایا، مکمل علی بنا کر عباس کو جنگ صفین میں لڑنے کے لیے بھیجا۔ میرے مولا نے ہتھیار سجائے، لباس سجایا، مکمل علی بن کے عباس باہر آنے لگتے ہیں۔ یا ایک صحابی نے دیکھا، کہا واہ عباس بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، مکمل علی لگ رہا ہے، عباس لباس تجھے پورا آیا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا عباس یہ زینہ جو آپ نے پہنی ہے وہ ایک پالش سے چھوٹی ہوتی۔ کیا کہا؟
کہ جو زنا آپ نے پہنی ہے وہ ایک باری سے چھوٹی ہوتی، عباس کیا ہی اچھا ہوتا، یہ زنا ایک ہی چھوٹی ہوتی۔ میرے مولا عباس کہتے ہیں تو ہاتھ رکھ اسے کتنا چھوٹا ہونا چاہیے۔ وہ صحابی آگے بڑھتا ہے، اس نے زنا پر ہاتھ رکھا۔ اب زنا لوہے کا وہ لباس ہوتا ہے، وہ قوت والا موٹا لباس ہوتا ہے کہ اس میں نیزہ لگتا ہے، نیزہ ٹوٹ جاتا ہے، تلوار لگتی ہے، تلوار ٹوٹ جاتی ہے، تلوار لگتی ہے، تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ میں زنا لوہے کا ایک موٹا لباس ہوتا ہے۔ میرے مولا نے کہا تو ہاتھ رکھ اسے کتنا چھوٹا ہونا چاہیے۔ سامنے گرامی کا وہ صحابی آگے بڑھا اور اس نے زنا پہ آگے ایسے ہاتھ رکھا یا میرے مولا نے اس زنا کو ہاتھوں سے ایسے پھاڑ دیا جیسے بچہ کاغذ پھاڑا کرتا ہے۔ میرے مولا نے لوہے کی زنا کو ایسے پھاڑ دیا جیسے بچہ کاغذ پھاڑا کرتا۔ اب وہ صحابی حیران ہوتا، جیسے ابھی کچھ چہروں پہ حیرانی دیکھ رہا، صحابی حیران ہوتا اور عباس مولا سے کہتا ہے کہ مولا یہ آپ نے کیسے کر دیا؟ یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کرتا تھا۔ اب میں نے وہ بندہ دیکھا ہے جو پابل حوائج کا ماننے والا ہے، جو عباس کو اپنا مرشد بھی مانتا ہے اور وہ یہاں زبان کو خاموشی اختیار کر کے بیٹھا رہے، بابا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ عباس یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے کہ وہ لوہے کو موم کر دیتا ہے، وہ لوہے کو موم کر دیتا ہے، یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے، یہ تو داؤد نبی کا معجزہ ہے۔ میرے مرشد عباس نے جب اس کی زبان سے بار بار داؤد نبی کا نام سنا، میرے عباس کے چہرے پہ چلا آتا ہے اور فرمایا او بے خبر تجھے کیا پتا، داؤد میرا ہی نام لیا کرتا تھا۔ سارے مل کے لگائیں عباس میرا ہی نام، داؤد مجھے عباس کا نام لیا کرنا، اس کا کوئی کمال نہیں۔ اور جو خود عباس کھڑا ہو اس کے لیے لوہا کیا طاقت رکھتا ہے۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں اذا قام ابو عبداللہ الحسین لصلاۃ الفجر کہ مولا حسین بادشاہ جب صبح کو نماز فجر کے لیے کھڑے ہوتے تو مولا حسین بادشاہ اپنے دروازے کو پایا کرتے تھے۔ آپ یاد ہے بھول گئے کہ باپ کسے کہا جاتا ہے؟ مولا حسین بادشاہ اپنے باپ پر جو ہی باپ کھولتے تو اپنے باپ کو کھڑا ہوا پاتے۔ میرے مولا عباس کو گلے سے لگاتے اور گلے سے لگا کے کہتے کہ مجھے بابا علی کا چہرہ نظر آ گیا ہے، میں نے بابا علی کی زیارت کر رہی ہے، میں نے بابا علی کا چہرہ دیکھ لیا ہے، مجھے بابا علی کی زیارت ہو گئی ہے اور میرے سارے غم ٹل گئے ہیں۔ کل ہموں میں لکھن چلی کہ میرے سارے غم ٹل گئے ہیں، میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں۔ عباس تجھے دیکھنے کے بعد حسین کہتا ہے میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں، آپ میرا ساتھ دو تو تمہیں میں ایک وقت یاد کراتا ہوں کہ آپ نے پڑھی ہوگی ناد علی، ناد علی میں پایا جاتا ہے کہ کل ہم و غم ساحل چلی بے علی جن بے علی جن بے علی۔ اب یا حسین کہتا ہے کہ عباس کو دیکھ کر میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں، عباس کو دیکھ کر میرے سارے غم ٹل جاتے ہیں۔ یعنی حسین نے زمانے کو بتا دیا کہ مجسم ناد علی کو عباس کہا جاتا ہے۔ یا علی اس میں آپ کو لگائیں گے جس پہ ہونا چاہیے۔ ایک ایسا نعرہ سنائیں، ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ آپ کو نعرہ لگانا نہیں آتا، میں خود لگا دیتا ہوں۔ یک زبان ہو کے سارے حضرین نوالی مل کے دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آپ سلامت رہیں، زحمت تمام کر دی۔ انڈیا کے ایک شاعر ہیں، اس نے ایک کلام بھیجا ہے، تب ممتاز نبی جب بھی آپ نے ابو الفضل عباس پڑھنا ہے، یہ کلام
شاعر انڈیا کا ہے، کلام بھیجا ہے، کہا ابو الفضل عباس کی جب بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے تو وہ کلام سنانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، یہ کلام سناؤں گا اگر مومن سننا چاہیں گے تب۔ آپ سارے تیار ہیں تو سناؤں گا کلام؟ اللہ جی کدھر بھائی مولا غازی عباس سے نتیجہ بڑا کمال کا۔ پہلی لائن آپ نے سمجھنی ہے، پہلی لائن سے میں نے ساتھوں کو چیک کرنا ہے کہ مجھے آگے پڑھنا چاہیے یا پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ پہلی لائن لکھتے ہیں کہ نبی کا قول زبان کے فقیر پھول گئے، فلک کے لوٹنے والے قدیر پھول گئے۔ نبی کا قول زبان کے فقیر بھول گئے، فلک کے لوٹنے والے غدیر بھول گئے۔ یہ لوگ رب کی مشیت کو بھول بیٹھے ہیں، علی کے تاج بیعت کو بھول بیٹھے ہیں، حدیث کو یاد ہے پر آیت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہ خود پرستوں شریعت کو بھول بیٹھے ہیں، کہاں خلاف دین و شریعت بیان دیتے ہیں، فلک کے لوٹنے والے ادھوری اذان دیتے ہیں۔ مولا آپ سے راضی ہو جائے، کہا فلک کے لوٹنے والے ادھوری اذان دیتے ہیں۔ جو اگلا شعر ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر عقیدوں کی ترجمانی ہو تو پھر بولنا، اگر عقیدت صاف نہ دے تو بے شک خاموش بیٹھے رہنا۔ کہا فلک کے لوٹنے والے ادھوری اذان دیتے ہیں، کہا ہماری جان ہے، ایمان ہے، یہ باغ فلک علی کی نگاہ کا دیوان ہے، یہ باغ فلک ہماری ایک ہی پہچان ہے، یہ باغ فلک ستم سے جنگ کا اعلان ہے، یہ باغ فلک کہا ستم سے کہہ دو ابھی ذوالفقار باقی ہے، ابھی بھی باغ فلک کا ادھار باقی ہے۔ نعرہ ابھی بھی آخری شعر باقی ہے جو عقیدوں کی ترجمانی کرے گا، جو مولا غازی عباس کا ماننے والا میرے عباس کا مرید بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے باب الحوائج سے شفا ملتی ہے، میری حاجت پوری ہوتی ہے، میری منتیں پوری ہوتی ہیں۔ ابھی بھی وہ اپنے دل میں وہ منت سجا کے بیٹھے، عباس سے جانے اور اس کی منت جانے تو کیا کہا؟ ستم سے کہہ دو ابھی ذوالفقار باقی ہے، ابھی تو باغ فلک کا ادھار باقی ہے۔ کہا ہر ایک سمت خوشی ہوگی، غم نہیں ہوگا، فلک کا ذکر گھٹانے سے کم نہیں ہوگا۔ کہا عدو فاطمہ زہرا میں دم نہیں ہوگا، ہمارا سر اب کبھی قلم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دل بطول کا احساس آنے والا ہے، خبر ملی ہے عباس آنے والا۔ آپ سلامت رہیں، باس غازی آپ سلامت کی دنی بنمائے کا بھول فضائل میں کافی تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے، اتنے غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی، بی بی کے ایک لباس میں 2 سال کٹ گئے۔ اگر عالمان زمان سے 2 واسطے ایسے ہیں تاریخ کہتی ہے جو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ آپ حسین کو اپنی ماں کے زخمی پہلو کو وسیلہ بنا کے منت کا دعا مانگا کریں، یا پھر عباس کو معصومہ کا واسطہ دیا کریں، خدا آپ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ عزیزانو، عالمانہ اور علمی زمانہ سے ایک اور جملہ کہتا ہوں کہ یہ جو شام والی بی بی یہاں گریہ سننے آتی ہے، گریہ مرپوسہ کے لیے سے آتی ہے، یہ بی بی اکیلی نہیں آتی، اس بی بی کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی ہوتی ہے اور وہ بی بی کی گود میں بیٹھی رہتی ہے۔ ہر شہادت پر وہ بی بی کی گود میں رہتی ہے اور بی بی کی گود میں بیٹھ کر وہ ہر شہادت کو سنا کرتی ہے۔ جو ہی عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں وہ گود چھوڑ دیتی ہے
اور آ کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر ہر چہرے کو دیکھتی ہے کہ کون کون میرے عباس کو رونے آیا ہوا ہے، کون کون میرے معاشقی کو رونے آیا ہوا ہے۔ حضرت عباس باب الحوائج اس دنیا سے ہاتھ ملتا ہوا چلا گیا۔ عباس کو جنگ کی اجازت نہ مل سکی، عباس ہاتھ ملتا ہوا حسرت لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ ابھی بھی معصومہ عباس کے قریب آئی، کہا عباس میرا بھائی بڑا پیاسا ہے، کہا چچا میرے بھائی کو بڑی پیاس لگی ہے۔ یہ عباس رو کے کہتے ہیں بی بی میری آقا دادی آپ کے بابا حسین مجھے اجازت نہیں دیتے۔ حضرت بی بی نے جیسے جیسے کر کے اجازت لی، اب میرا مولا غازی عباس ہتھیار سجائے ہوئے، زرہ سجائی ہوئی، خور پہنا ہوا، تلوار اٹھائی ہوئی، نیزے سجائے ہوئے، میرے مولا تیار ہو کر ہتھیار کے ساتھ لیس ہو کر مظلوم کربلا کے سامنے آتے ہیں۔ جب میرے آقا حسین نے حضرت زخمی نگاہ سے عباس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اگر عباس ایسے چلا گیا تو 9 لاکھ کی کیا مجال میرے عباس کو زین سے اتار سکے، 9 لاکھ کی کیا جرت کہ میرے عباس کو زین سے اتارا جائے۔ یا مظلوم کربلا نے کہا عباس لڑنے جا رہا ہے، کہا جی آقا حکم ہے نا آقا زادی کا کہ پانی لینے جانا ہے، میرا عسکر بڑا پیاسا ہے اور سامنے دشمن کی فوج کھڑی ہے، آقا لڑنا تو پڑے گا، اس لیے میں نے ہتھیار سجائے ہوئے ہیں۔ یا مظلوم کربلا نے کہا عباس تو یہ بتا تیرے پاس تلواریں کتنی ہیں؟ کہا آقا میرے پاس ایک تلوار ہے۔ کہا عباس اگر ایک تلوار ہے تو ایسا کر دوسری تلوار بھی ساتھ لیتا جا۔ اب عباس حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اتنے ہتھیار لے کے جا رہا ہوں، میرے آقا مجھے کہیں گے کہ عباس ہتھیار کام کر لو، عباس تھوڑے سے ہتھیار رکھ دو، لیکن میرے آقا یہ کہتے ہیں کہ عباس تلوار ایک ہے، دوسری تلوار لیتے جاؤ۔ عباس نیزے کم ہے اور نیزے لیتا جا، عباس خور کی ضرورت ہے اور خور لیتا جا، عباس زرہ کم ہے اور زرہ لیتا جا۔ عباس تو لڑنا چاہتا ہے نا، جا میدان میں چلا جا اور جا کر دشمنوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دے، قتل کر دے ان سب کو اور جہنم فصل کر دے، مگر عباس اتنا یاد رکھنا ان سب کا بدلہ تیری زینب کو دینا پڑے گا، ان سب کا بدلہ تیری بہنہ کو دینا پڑے گا۔ حضرت اتنا سننا تھا، یا مولا عباس نے سارے ہتھیار اتار دیے اور مولا عباس روتے ہوئے زمین پہ بیٹھ گئے اور رو کے کہتے ہیں آقا حسین پھر عباس ٹکڑے ہو جائے پر میری آقا دادی بازار نہ جائے، میری آقا کی چادر کوئی نہ چھینے، میری مخدومہ کا پردہ دعوت اللہ یہ تھے سید ممتاز حسین صاحب جنہوں نے فضائل و مسائل آل محمد بیان فرمائے، چند کلام سماعت فرمائیں۔ کل 7 محرم امام آقا آل حسینی چکر حالت میں سالانہ وجہ اعضاء کی مجلس اعضاء دن 10 بجے شروع ہوگی۔ مقامی ذاکرین کے علاوہ ذاکر اہل بیت شاہد عباس قمر آپ گاڑا خطاب فرمائیں گے۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ اعظم سرکار وفات کرام کی ہوگی، بعد میں نظر حسینی تقسیم کیا جائے گا۔ سالانہ مجلس اعضاء 8 محرم بارمدان سید ممتاز حسین جعفری، یہ مجلس اعضاء دن 10 بجے شروع ہوگی۔ مقامی ذاکرین کے علاوہ ذاکر اہل بیت شاہد عباس قمر صاحب، ذاکر ابو حسن بخاری صاحب شاید وہ بھی تشریف دیں کیونکہ ان کا بندوبست کر رہے ہیں، شاید وہ بھی تشریف دیں گے۔
मजलिस के अख्ताम पर शबीर आलम सरकार वफात रहमत होगी, बाद में लंगर हुसैनी किया जाएगा। 11 ta 17 मुहर्रम मस्तूरात के लिए ऐलान। 11 ta 17 मुहर्रम ज़नाना अशरा इमाम बारगाह अल हुसैनी चक हालत में दिन 4 बजे यह मजालस शुरू होगी। ज़ाकरा सुमीना कवाटी साहिबा तशरीफ लाएंगी, तमाम मोहनात से शिरकत की इस्तदा है। 11 ta 17 मुहर्रम ज़नाना अशरा का तमाम मोहनात से शिरकत की इस्तदा है। आज की इस मजलिस के अख्ताम पर अब मैदान के खिताब गए सैयद कमर रज़ा नकवी साहब मस्जिद से खिताब करेंगे। मजलिस के अख्ताम पर